بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ مقدس کے اندر داخل فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ مقدس عطا بھی فرمائے اور اس مقدس مہینے کا جو حق ہے اور جو اس کا احترام ہے صحیح معنی میں ہم اس کا احترام کرنے والے بن جائیں اور اللہ تعالی ہمیں اس کا صحیح معنی میں حق ادا کرنے والا بنا دے. اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں، اگر ہم اس ماہ مبارک کا احترام نہ کر پائے، اس ماہ مبارک کا ہم صحیح معنی میں حق ادا نہ کر پائے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے اوپر جو رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے، جو مغفرتوں کے پروانے ملنے والے ہیں، ہم اس چیز سے محروم کر دیے جائیں گے. اور یاد رکھنا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بد دعا ہے ایسے شخص کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر تشریف لے جانے لگے. جب پہلے سیڑھی پر، پہلے درجے پر آپ نے قدم رکھا، یہ حضرت کعب بن عجرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے درجے پر، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. تیسرے درجے پر اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم آپ کی زبان سے ایسی بات سن رہے ہیں، یا آج ہم نے آپ کی زبان سے ایسی بات سنی، ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایسی بات نہیں سنی تھی. یا رسول اللہ آخر کیا بات ہے، اس کی وضاحت فرما دیجئے. آپ تینوں درجے پر قدم رکھتے ہوئے آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے. جب میں نے پہلے زینے پر، پہلے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اور یوں کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو پائے.
جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر بد دعا کی، کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر کیا جائے، آپ کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسرے درجے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کے الفاظ پھر سے کہے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ اب آپ غور فرما لیں کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ادھر بھی سردار ہیں اور ادھر بھی سردار ہیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام، آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بد دعا پر مہر لگا رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں۔ اب میں اور آپ سوچ لیں کہ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، کوئی تردد نہیں ہو سکتا کہ جو الفاظ بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے نکلے اور اس پر مہر ثبت کر دی، مہر لگا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے کی قدر کر کے، احترام کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت رحمت کا مستحق نہ بنا سکے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی موسلادھار بارشوں کی طرح یہ رمضان کا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، نورانیت والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا عطا فرمایا، اور اس کے اندر اللہ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں، پھر بھی کوئی بد نصیب آدمی ان رحمتوں سے مستفید نہ ہو، فائدہ نہ اٹھائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، مغفرت کا اپنے آپ کو مستحق نہ بنائے، تو فرماتے اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر ماہ مبارک عطا فرمایا۔ ہم رمضان کی قدر کرنے، اگر رمضان کا ظاہری احترام بھی کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، بخارا کے اندر ایک مجوسی رہا کرتا تھا، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا۔ لکھا بخارا کے اندر وہ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، اور ساتھ میں اس کا بیٹا بھی تھا۔ اس کے بیٹے نے ماہ مبارک کے اندر اور مسلمانوں کے بازار کے اندر کھلے عام کوئی چیز کھائی یا پی۔ اس آتش پرست باپ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور یوں کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ماہ مقدس، ماہ مبارک یعنی رمضان کے مہینے کے اندر، اور پھر مزید اس پر یہ کہ مسلمانوں کے بازار میں، مسلمان روزے داروں کے سامنے تو کھا پی رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ غیرت دلائی، اس کو شرم دلائی، عار دلائی کہ تجھے شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، یہ کام نہ کرتا۔ اس لیے کہ ماہ مقدس، ماہ مبارک اور مسلمانوں کا محترم مہینہ چل رہا ہے، اور تو مسلمانوں کے بازار میں مسلمان اس وقت روزے سے ہیں اور تو کھلے عام اعلانیہ طور پر کھا پی رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بیٹے نے جواب دیا، باپ اپنے والد صاحب سے کہنے لگے، ابا جی آپ بھی تو رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے ہیں، آخر مجھے ہی کیوں لعن طعن کر رہے ہیں، مجھے ہی ملامت کیوں کر رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا، بیٹا بے شک میں بھی کھاتا ہوں، لیکن میں کھلے عام نہیں کھاتا ماہ مقدس کے اندر، میں مسلمان روزے داروں کے سامنے نہیں کھاتا، میں اکیلے گھر کے اندر تنہائی میں چھپ کر بیٹھ کر کے کھاتا ہوں، سر عام ماہ مقدس کی توہین نہیں کرتا،
ماہ مقدس کے احترام کو پامال نہیں کرتا، روزے داروں کے سامنے نہیں کھاتا، بلکہ میں گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ کر کے کھاتا ہوں، اور تو کھلے عام اعلانیہ طور پر ماہ مقدس کی توہین بھی کر رہا ہے اور مسلمان روزے داروں کے سامنے کھا پی رہا ہے، اس لیے میں نے تجھے لعن طعن کی شرم دلائی، عار دلائی۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ہی اس کی اتنی پسند آ گئی کہ اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ بتاؤ کیا گزری، کیا بنا آگے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے کلمہ ایمان، دولت ایمان عطا فرما دی تھی، اور میں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، اور رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ کہا کہ جو میرے ماہ مقدس کا ظاہر میں بھی احترام کر لے تو میرا فضل، میری رحمت اس کے اوپر متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ایسے آدمی کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیا کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ کتنے بڑے بزرگ، کتنے بڑے اللہ والے تھے جی۔ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین کے نام سے۔ شیخ فرماتے ہیں رمضان کے اندر جتنے الفاظ ہیں یہ رمضان کی صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ رمضان کے اندر جتنے الفاظ ہیں، را ہے، میم ہے، ضاد ہے، الف ہے، نون ہے، فرمایا ایک ایک لفظ رمضان کے مہینے کی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں رمضان کی را بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کی میم بتاتی ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، ضاد بتاتی ہے کہ یہ جنت کی بشارت اور گارنٹی اور ضمانت ملنے کا مہینہ ہے، رمضان کی الف بتاتی ہے کہ یہ انس و الفت کا مہینہ ہے، اور رمضان کی نون بتاتی ہے کہ یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر جتنے الفاظ ہیں یہ اس کی صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ رمضان کے اندر اللہ کی رحمتیں بھی برس رہی ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انس و الفت بھی دلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور جو آدمی رمضان کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی ضمانت بھی ایسے آدمی کو ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نورانیت برس رہی ہے رمضان کے اندر۔ تو ایک ایک لفظ رمضان کا رمضان کی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور رمضان کو رمضان کس لیے کہا جاتا ہے؟ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلانا، چونکہ اس ماہ مبارک کے اندر انسان کا نفس جلتا ہے، انسان کا نفس جلتا ہے، انسان کے گناہ جل جاتے ہیں، اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان کا معنی ہے جلانا۔ تو رمضان کا جو آدمی احترام قدر کرے، دن کو روزہ رکھے، رات کو تراویح کا اہتمام کرے، تو فرماتے ہیں اس کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، گویا کہ گناہ سارے جل جاتے ہیں، اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرا محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا جو آدمی ماہ مبارک کے روزے رکھے جی یقین کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرا محترم بزرگ و عزیز دوستو، رمضان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے جی، رمضان کی قدر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ رمضان کی راتوں کا قیام اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا، اور رمضان کے دن کا روزہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر فرض قرار دیے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے لوگو، یا ایھا الناس نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس لیے کہ روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، تمام جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خاص کر دیا کہ جس نے مجھے ایک مانا، جس نے رسول کو مانا، جس نے آخرت کو مانا جی، جس کا اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تمہارے اوپر کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے۔
یا اللہ آپ نے ہمیں ہی مشقت میں کیوں ڈالا، اللہ آپ نے ہمارے اوپر ہی روزے فرض کیوں کیے؟ اللہ فرماتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو روزہ یہ دیگر انبیاء کی امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن ہم یقینی طور پر، حتمی طور پر نہیں بتا سکتے کہ آدم علیہ السلام پر کتنے روزے فرض تھے، نوح علیہ السلام پر کتنے روزے فرض تھے، ابراہیم علیہ السلام پر کتنے روزے فرض تھے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر کتنے روزے فرض تھے۔ یقین کے ساتھ حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ صرف داؤد علیہ السلام کے تعلق سے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کان یصوم یومن ویفطر یومن، فرمایا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، یعنی سال میں 6 مہینے روزے رکھتے تھے اور 6 مہینے افطار کیا کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور یوں بھی ہے حدیث پاک کے اندر ان کے متعلق وَكَانَ لَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَا، فرمایا جب دشمن سے ٹکراؤ ہوتا تھا میدان جہاد کے اندر وہ پیٹ پھیر کر کے نہیں بھاگتے تھے۔ ان کی ایک صفت، حالانکہ تمام پیغمبروں کے متعلق اور تمام پیغمبروں کے اندر جو شجاعت، جو بہادری، جو دلیری ہو سکتی ہے، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ پیغمبر کتنا بہادر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ داؤد علیہ السلام 6 مہینے روزہ رکھتے تھے، 6 مہینے افطار کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی انبیاء پر کتنے روزے فرض تھے، حتمی طور پر، یقینی طور پر بات نہیں کہی جا سکتی۔ اس امت کے اوپر کتنے روزے فرض ہیں، تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو آدمی اس مہینے میں حاضر ہو۔ کس مہینے میں؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کا مہینہ کون سا ہے؟ جس میں قرآن نازل کیا گیا، شب قدر میں قرآن نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کو بیت العظمت بھی کہتے ہیں، بیت العزت بھی کہتے ہیں۔ اس مقام پر دفعتاً واحدہ، یعنی ایک ہی رات میں ایک ہی مرتبہ پورا قرآن نازل کیا گیا۔ پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، قلب مقدس پر اور دل مبارک پر یہ 23 سال کے اندر نازل کیا گیا۔ کبھی مکے کے اندر تو کبھی مدینے کے اندر، کبھی سفر میں تو کبھی حضر میں، کبھی بدر میں تو کبھی میدان احد میں، کبھی غزوہ تبوک کے موقع پر، کبھی غزوہ خندق کے موقع پر، کبھی کسی موقع پر تو کبھی کسی موقع پر، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے بستر پر ہوتے تھے تب بھی قرآن کریم نازل ہوا کرتا تھا۔ تو 23 سالوں کے اندر قرآن کریم نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو آدمی اس مہینے کے اندر حاضر ہو، جو آدمی اس مہینے کو پائے، اس کو چاہیے روزہ رکھے۔ فَلْيَصُمْ، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مستثنا بھی کیا، الگ بھی کیا، کچھ لوگوں کو استثناء کیا گیا کہ یہ لوگ روزہ اگر ان کے اندر طاقت نہیں ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، ڈیٹیل بیان فرمائی فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے جو آدمی بیمار ہو، اور بیمار کتنا ہو کہ بھئی ہلکی پھلکی سی اگر سحری میں چھینک آ گئی تو سوچے کہ میں بیمار ہوں اس لیے روزہ چھوڑ دوں، جی ہلکا پھلکا جو ہے نزلہ ہو گیا کہ بھئی میں بیمار ہوں روزہ چھوڑ دوں، فرماتے ہیں کہ ایسا بیمار نہیں ہے، بلکہ جس کو ماہر ڈاکٹر، یہاں تک کہ علماء فقہا فرماتے ہیں کہ مسلمان ڈاکٹر ہو، ساتھ ساتھ دیندار بھی ہو، ساتھ ساتھ اپنے فن کا ماہر بھی ہو، یعنی ایسا نہیں کہ 2-4 شیشیاں رکھ لی اور بن گئے حکیم اور بن گئے ڈاکٹر۔ جی فرمایا کہ ایسے ڈاکٹروں کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ ماہر ہو، اپنی فیلڈ کا ماہر ہو، اپنے فن کا ماہر ہو، ساتھ ساتھ دیندار بھی ہو، ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو، غیر مسلم مسلمان پر حجت نہیں بن سکتا۔ فرمایا کہ ایسا ڈاکٹر، مسلمان، دیندار، ماہر، اپنے فن کا تجربے کار اور جی انٹیلیجنٹ، پڑھا لکھا،
فرمائے ایسا ڈاکٹر اگر آپ کو کسی مریض کو رائے دے اور کہے کہ تمہاری کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر روزہ رکھو گے تمہاری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، اندیشہ ہے تمہارے مرنے کا، اندیشہ ہے تمہاری بیماری کے بڑھنے کا، پھر اس ڈاکٹر کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا، معتبر مانی جائیں گی، اور ایسا آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا فمن کان منکم مریضا، تم میں جو آدمی بیمار ہو، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ڈاکٹر نہ ہو تو آدمی صاحب معاملہ خود اپنے اوپر جو ہے وہ تحقیق کرے، اپنے بارے میں سوچے کہ کیا میں واقعی میں اتنا بیمار ہوں کہ اگر میں روزہ چھوڑ دوں، روزہ کھا لوں تو کل پروردگار کی جب سچی عدالت لگے گی، اور پروردگار جو علیم بذات الصدور، سینوں کے راز اور بھید جاننے والا، جی جس کی نظر سے ایک پتا نہیں چھپ سکتا، جی کسی کالی چٹان پر کالی رات میں کالی چیونٹی جب چلے گی اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی جانتا ہے، کیا اس پروردگار کے پاس جب میں جاؤں گا سچی عدالت لگی ہوئی ہوگی اور پروردگار مجھ سے پوچھے گا کہ بتا تو نے اس دن کا روزہ کیوں چھوڑا تھا، کیا میرے پاس کوئی معقول جواب ہوگا، معقول عذر ہوگا، معقول مجبوری ہوگی جس کو میں پروردگار کے سامنے پیش کر دوں؟ یا اللہ میں نے روزہ اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میری کنڈیشن زیادہ خراب تھی کہ میں مر جاتا۔ اللہ جانتے اگر مجبوری ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں وہ مصنوعی بیمار بن جاتے ہیں، مصنوعی بناوٹی بیمار بن جاتے ہیں۔ آپ ان کے گھر جاؤ گے تو ان کے بیڈ روم میں اور ان کے جو ہے بیڈ کے پاس ہی سراہنے پر آپ کو دوائیاں ملیں گی رکھی ہوئی اور شیشیاں ملیں گی، جی بڑا بیمار ہوں بس کیا کروں یہ دوائی رکھی ہوئی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ پایا۔ یہ تو دوائی دکھ رہی ہے، یہ دلیل بنا لی اور کہا کہ بھائی میں اس لیے نہیں روزہ رکھ رہا ہوں، بس دکھ تو رہی ہے بس یہ جو دوائیاں ہیں اور جو شیشیاں ہیں یہ چل رہی ہے میری، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پایا۔ فرمایا مصنوعی بیمار، بناوٹی بیمار اللہ کو کل کیا جواب دے گا؟ یہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری ہو نہیں سکتی، دکھاوا ہو نہیں سکتا، یہ خالص اللہ کے لیے رکھے گا بندہ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روزے سے ہے، اب سامنے والے کو کیا پتا وہ روزے سے ہے، کیا پتا اس نے گھر میں چھپ کر کے کچھ کھا لیا ہو، تو یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں چل سکتی، دکھاوا نہیں چل سکتا کہ کوئی آدمی بناوٹی روزے دار بنا پھرے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے گرمی کا زمانہ اور گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر پایا اور کمرے میں چھپ کر بیٹھ کر اس نے جو ہے فریج سے نکالی ٹھنڈی بوتل اور گٹاگٹ کر گیا، پی گیا، اور جوس کی بوتل نکالی اور پی گیا۔ فرمایا یہ روزہ ایسا ہے اس کے اندر دکھاوا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ بندہ اگر روزہ رکھے گا تو خالص اللہ کے لیے روزہ رکھے گا، اس لیے اللہ نے اس کا بدلہ دلوانے میں کسی کو ذریعہ بھی نہیں بنایا، کسی کو واسطہ بھی نہیں بنایا کہ فرشتوں چلو اس نے روزہ رکھا تھا، اس کو اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بدلہ دو، اس کو ثواب دو، اس کو جزا دو، نہیں، بلکہ اللہ فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے رکھا تھا، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میں روزے دار کو خود نصیب ہو جاتا ہوں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جو آدمی، تو اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو آدمی بیمار ہو اور واقعتاً بیمار ہو، جو بھی میں نے تھوڑی سی تفصیل بتائی، اور آگے فرمایا او علی سفرین، یا کوئی آدمی مسافر ہو، کوئی آدمی مسافر اور سفر کتنا ہو 48 میل 177 کلومیٹر، جو آدمی سفر شرعی کا قصد اور ارادہ کر کے گھر سے نکلے، ایسے آدمی کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ لیکن روزہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو رکھنا ہی نہیں، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ کوئی بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دیا لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا بغیر شرعی عذر کے، بغیر مجبوری کے، فرمایا ساری زندگی اس کی قضا کرتے رہے اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے بغیر مجبوری کے، بغیر شرعی عذر کے جو آدمی روزہ چھوڑے، روزہ کھائے، خدا کی نظر میں، خدا کے یہاں بہت بڑا مجرم شمار کیا جائے گا،
مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، عورت ہو، مقیم ہو، ان پر روزے فرض ہیں۔ جو آدمی سفر شرعی کا قصد اور ارادہ کر کے گھر سے نکلے، 48 میل کا سفر ہو، فرمایا ایسے آدمی کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ لیکن تھوڑی سی بات اس میں، شریعت نے تو اجازت دی ہے، کوئی آدمی اگر روزہ چھوڑ دے گا سفر شرعی میں تو گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ رخصت پر عمل کرنے والا سمجھا جائے گا، اجازت پر عمل کرنے والا سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر چونکہ پہلے زمانے میں سفر ہوتے تھے بڑی مشقتوں والے، بڑی تکلیفوں والے، بڑی تکان والے، جی فرمایا کہ بیل گاڑی سے سفر ہو رہا ہے اور راستے میں لمبا لمبا سفر ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ آج تو چونکہ بڑی سہولت والے، آسانی والے سفر ہوتے ہیں، تو ان سفروں میں اگر کوئی آدمی روزہ نہ چھوڑے بلکہ روزہ رکھ کر کے سفر کر لے تو فرمایا کہ یہ عظیمت پر، عظمت پر جو ہے یہ عمل کرنے والا سمجھا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو مزید ثواب دیا جائے گا۔ آج کل چونکہ سفر جو ہے وہ آسانیوں والے ہیں، مشقتوں والے نہیں ہیں، اس لیے اگر روزہ رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، فرمایا کہ تم میں جو آدمی بیمار ہو یا سفر پر، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا کہ جو یہ سفر کی حالت میں روزے چھوٹ گئے یا بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے، ان کی گنتی بعد میں پوری کرنی ہے تمہیں، یعنی ان کو بعد میں رکھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون ہے، شریعت نے بہت آسانی، اس لیے تو کہا کہ دین کے اندر آسانی ہے، الدین یسر، کیوں کہا دین کے اندر آسانی ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے چاہے تمہارے گھٹنوں میں درد ہو، چاہے تمہاری کمر میں درد ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تمہیں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو۔ بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھا جاتا تو لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، تو کتنی آسانی اللہ نے دی ہے، کتنی آسانیاں دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اگر کوئی آدمی رکھنا ہی نہ چاہے، عمل ہی کرنا نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، کچھ بھی بہانہ لگا سکتا ہے آدمی۔ تو فرمایا فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرنی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون ہے، حمل والی ہے، حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اور اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر روزہ رکھوں گی تو بچے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا میری جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جی فرمایا ایسی عورت کے لیے بھی گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کی۔ کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو فرمایا ایسی عورت کو اگر اندیشہ ہو کہ بچہ دوسرا دودھ نہیں پیتا، شیشی کا دودھ نہیں پیتا بلکہ یہ میرا ہی دودھ پیتا ہے، اور اگر میں روزہ رکھوں گی تو بچے کے لیے دودھ کی قلت پیدا ہو جائے گی، تو شریعت کہتی ہے ایسی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، بعد میں قضا کر لینا۔ حاملہ، مرضعہ، حمل والی، دودھ پلانے والی، فرمایا ایسی عورتوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، مومن ہونے کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو آدمی رمضان کی راتوں کا قیام کرے، کیا مطلب؟ تراویح کی نماز پڑھے، اور تراویح کی نماز، تراویح کی رکعت 20 رکعت ہوتی ہے، تراویح کی رکعت 20 رکعتیں، 8 رکعتیں نہیں ہیں۔ تو جو آدمی رمضان کی راتوں کا قیام کرے یعنی تراویح کی نماز ادا کرے، اللہ فرماتے ہیں اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ تو رمضان کی خاص طور پر 2 عبادتیں، روزہ رکھ کر کے آدمی روزے کا مکمل احترام کرے، اور خالص ایک عضو کا روزہ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھنے سے تمہارے اندر تقوی آئے گا، اور تقوی آئے گا کیسے؟ تقوی آئے گا، بہت ساری عبادت ہیں جن کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت اور خون کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارا تقوی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے روزوں کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے،
تو تقویٰ کیسے آئے گا انسان کے اندر؟ فرمایا تقویٰ اس طریقے سے آئے گا کہ خالص ایک پارٹ کا روزہ نہ ہو کہ خالص کھانے پینے کا روزہ رکھ لیا، فرمایا ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ، پاؤں کا بھی روزہ، ہر عضو کا روزہ رکھو۔ کیسے؟ زبان کا روزہ کہ زبان سے کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، گالم گلوچ نہ کرو، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، زبان کا روزہ۔ آنکھوں کا روزہ کہ آنکھوں کو ان غلط مناظر کو دیکھنے میں استعمال نہ کرو کہ جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا، ناجائز ہے، حرام ہے جن چیزوں کا دیکھنا، فرمایا آنکھوں سے ایسی چیزوں کو نہ دیکھو۔ کان کا بھی روزہ، اللہ نے جن چیزوں کے سننے کو حرام قرار دیا ایسی چیزیں کانوں سے نہ سنی جائے تو کانوں کا بھی روزہ ہو گیا۔ ہاتھوں کو ایسی چیز کے اندر استعمال نہ کیا جائے کہ جن سے اللہ رب العزت نے روکا، منع فرمایا، حرام اور ناجائز قرار دیا، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے۔ پاؤں سے ایسی چیزوں کی طرف چل کر کے نہ جاؤ کہ جس طرف جانا ناجائز، ممنوع، حرام ہے، تو پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ خالص آدمی زبان کا روزہ رکھ لے، کیا مطلب کہ کھانا پینا چھوڑ دے، لیکن چغلیاں بھی ہو رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے، اور دوسروں کو زبان سے تکلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، تو فرمایا اس کا روزہ نہیں ہے۔ بعض علماء فقہا تو فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض غیبت سے علماء فرماتے ہیں غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن علماء نے جو محقق اور مدلل بات ہے وہ فرمایا کہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ یہ ہے کہ روزے کا جو ثواب ہے، جو روح ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آدمی سارا دن بھوکا پیاسا بھی رہے اور ہاتھ کچھ نہ لگے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ فرمایا جو آدمی روزہ رکھ کر کے اپنی زبان کو لگام نہ دے، جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی نہ گو نہ چھوڑے، اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے باز نہ آئے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا آدمی تو صرف صبح سے شام تک، صبح صادق سے اور افطاری تک بھوکا پیاسا ہی رہا، ہاتھ اس کے کچھ بھی نہیں لگا۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، روزے کا جو حق ہے صحیح معنی میں اس کو صحیح طریقے سے حق کو ادا کرنے والے بنے۔ تو چند عبادتیں ہیں رمضان کے اندر، دن کو روزہ رکھنا ہے، لیکن روزہ رکھ کر کے ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے، جیسا کہ بھی میں نے بتایا، ہر چیز کا روزہ۔ جب یہ ان تمام چیزوں کی پابندی کرے گا روزے دار تو فرمایا تمہارے اندر تقویٰ آئے گا، اور یہ تقویٰ صرف رمضان تک ہی نہیں رہے گا بلکہ رمضان کے باہر، عید کے بعد بھی اس تقوی کا اثر تمہارے اندر رہے گا۔ ایک مہینے اللہ رب العزت پریکٹس کرا رہے ہیں۔ جی آدمی یوں سوچے کہ جب میں صبح صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک، افطاری تک، اللہ رب العزت کے کہنے کی وجہ سے حلال چیزوں سے رک گیا، بھائی کھانا حلال ہے کہ نہیں ہے، پینا حلال ہے کہ نہیں ہے، اور شادی شدہ ہے تو بیوی سے قربت کرنا جائز ہے، حلال ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے یوں کہہ دیا کہ صبح صادق سے اور افطاری تک تمہیں ان چیزوں سے جو حلال چیزیں ہیں ان سے بھی رک جانا ہے، اور بندہ اللہ کے حکم سے رک گیا حلال چیزوں سے کہ کھانے کے قریب نہیں جاتا، پینے کے قریب نہیں جاتا اور بیوی سے قربت نہیں کرتا، تو فرمایا حلال چیزوں سے جب میں رک گیا اللہ کے کہنے کی وجہ سے تو جو چیزیں 12 مہینے حرام ہیں میں ان سے کیوں نہ رکوں؟ جو چیزیں 12 مہینے حرام اور اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیے، بھائی جھوٹ بولنا یہ 12 مہینے حرام ہے کہ نہیں ہے؟ سود، رشوت، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ 12 مہینے حرام ہے کہ نہیں ہے؟ دھوکہ دینا 12 مہینے حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مدینے کی منڈی میں گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے دیکھا کہ غلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گندم کے، جو کے، اور جی فلا چیز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ بہت کثرت ہے، برکتیں ہیں، تو لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی، آسانیاں ہوں گی۔
چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک بڑا غلہ دیکھا، حضور سے فرمایا کہ اس کے اندر ذرا ہاتھ دے کے دیکھو، یہ جو ڈھیر لگا ہوا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ دیا، چند دانے نکالے تو نیچے سے گیلے تھے، وہ اوپر سے خشک تھے، سوکھے تھے، اور نیچے ہاتھ ڈالا تو گیلے نظر آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اصابتہ السماء، بارش ہو گئی تھی، ان کو پانی لگ گیا تھا اس لیے بھیگ گئی، میں نے گیلوں کو اندر کر دیا، سوکھوں کو اوپر کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا تو دھوکہ ہے، من غش فلیس منا، فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بالکل صاف فرما دیا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، بعض علماء فرماتے مسلمان تو ہے لیکن کامل مسلمان نہیں ہے، حضور کا کامل جو ہے امتی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے رسول کسی کے متعلق فرما دے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں، اور میں 100 مرتبہ 1000 مرتبہ کہتا رہوں نہیں میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں امتی ہوں، تو بتائیے میری بات کا اعتبار ہوگا یا حضور کی بات کا اعتبار ہوگا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قادیانی یہ جو ہے مسلمان نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بڑے زوردار طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن سارے علماء، سارے فقہا کتاب و سنت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، اتنے پکے کافر ہیں، اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان، دعویٰ کرتے نہیں، تو ان کے دعوے سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مسلمان کہتا رہے کہ وہ مسلمان ہو اور ساتھ ساتھ دھوکہ بھی دے، فراڈ بھی کرے، دغا بازی بھی کرے، اور وہ مسلمان، حضور کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں مسلمان، تو بات اس کی مانی جائے گی یا حضور کی مانی جائے گی؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ پریکٹس کرا رہے ہیں کہ تمہیں 12 مہینے کس طریقے سے رہنا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کہو گے کہ جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے بعض وہ شیطانوں سے بھی بڑھ کر حرکتیں کرتے ہیں ماہ مبارک کے اندر، تو وہ کون کرواتا ہے ان سے حرکتیں؟ جب شیاطین بند ہے اور ان کو جو ہے قید کر دیا گیا، تو بہت سے لوگ جو ہے رمضان کے اندر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ تو فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ شیطان نے 11 مہینے اس کے اوپر محنت کی ہے، 11 مہینے جو محنت کی ہے کچھ نہ کچھ تو اثر دکھائے گا ہی اپنا۔ جس طریقے سے آپ سائیکل چلاتے ہیں اور سائیکل میں آپ نے 1-2 پینڈل مارے، اب وہ 10-20 قدم تک خود ہی چلے گی، 10-20 قدم تک خود چلتی ہے کہ نہیں چلتی جی؟ وہ حاجی جی خود ہی چلے گی، خود ہی دوڑے گی وہ۔ آپ کہو گے کہ پینڈل تو لگائے نہیں، پینڈل مارنے بند کر دیے، بھائی آپ نے جو 1-2 مرتبہ اس پہ محنت کی ہے نا، وہ آپ کو 10-20 قدم تک ویسے ہی چلائے گی بغیر پینڈل کو۔ تو جو 11 مہینے شیطان نے محنت کی ہے، اب کچھ نہ کچھ تو اثر وہ دکھائے گا، ایک دم سے تھوڑی بریک لگ جائیں گے۔ ہاں اس مہینے کے اندر یہ آدمی کوشش کرتا رہے، پریکٹس کرتا رہے گناہوں سے بچنے کی، حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے بچنے کی، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے جو 12 مہینے انشاءاللہ وہ گزریں گے، وہ بالکل صحیح طریقے سے اللہ کی فرمان برداری کے ساتھ گزریں گے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے کوئی آدمی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 4 کام کرنے کی ترغیب دی گئی رمضان کے اندر۔ پہلا کام کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ، کلمہ طیبہ کا ورد کثرت کے ساتھ کیا کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی رحمت، مغفرت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، اس لیے اپنے گناہوں پر رویا کرو، استغفاراً کثیراً، استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے مغفرت کی بھیک مانگا کرو کثرت کے ساتھ۔ اور تیسرا کام فرمایا جنت کی طلب کیا کرو اس مہینے کے اندر، اور چوتھا جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ اور 2 اضافی کام اور ہیں، فرمایا ایک تو چونکہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مہینہ، اس لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو۔ علماء فرماتے ہیں کم سے کم 1 مہینے کے اندر 2 قرآن کریم ختم کرو، یہ قرآن کا حق ہے۔ کم سے کم 1 مہینے کے اندر 2 قرآن کریم ختم کرو، یہ قرآن کا حق ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کرنے والوں کو
ایسا بھی دیکھا گیا اور ان کے متعلق پڑھا گیا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی صبح صادق سے شروع ہوتے تھے اور رمضان کے مہینے کے اندر اور جو ہے افطاری بعد میں ہوتی تھی، قرآن کریم پہلے ختم ہو جایا کرتا تھا ان کا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے، فرمایا کہ تراویح کے علاوہ یومیہ، تراویح کے بعد رات میں مکمل ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے اور ایک قرآن کریم دن میں ختم کیا کرتے تھے، اور تراویح میں اس کے علاوہ ہوا کرتا تھا۔ تو کرنے والے ایسے بھی گزرے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے جب کوئی آدمی ہمت کرے۔ اور چونکہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ملا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گویا 6 کام ہو گئے۔ پہلا کام کیا ہے بتا دیجئے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کثرت کے ساتھ ورد کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ دوسرا کام استغفار، کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں پر روئیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اور انشاءاللہ یہ عہد کر لیں، یہ نیت کر لیں، یہ تہیہ کر لیں کہ اس رمضان کے اندر ہم بالکل گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائیں گے جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک صاف اور ستھرا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنے گناہوں کو اس ماہ مبارک کے اندر اس قدر جو ہے معاف کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تیسرا کام جنت کی طلب کرنی ہے، جنت کا شوق اور جنت کی جو صفات ہے ان کا استحضار کرنا ہے کہ پروردگار نے جنت جو بنائی وہ مسلمانوں کے لیے، غیر مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی۔ جی اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ جنت کے اندر کافروں کا داخلہ اتنا ہی مشکل ہے جیسا کہ اونٹ کا داخلہ سوئی کے ناک میں، جیسا اونٹ سوئی کے ناک میں سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسا ہی جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، رسالت پر اس کا ایمان نہیں، قرآن پر جس کا ایمان نہیں، اور آخرت پر جس کا ایمان نہیں، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس پر کسی کا ایمان نہیں، فرمایا کہ ایسے آدمی کا داخلہ جنت میں اتنا ہی مشکل ہے جیسا کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جنت کی طلب کیا کریں اور جہنم سے پناہ مانگا کریں۔ جہنم کی جو چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی ہے ان کا استحضار ہو، اور قرآن کریم کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ تلاوت کریں گے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک کام اور کرنا ہے اس کے اندر، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا ہے، دل کھول کر خرچ کرنا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ اس مہینے کے اندر حضور نے بہت ترغیب دی ہے، بہت ترغیب دی، چونکہ اس مہینے کے اندر ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ کوئی آدمی فرض ادا کرے گا 70 فرضوں کے برابر ثواب، نفل ادا کرے گا فرضوں کے برابر ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے بھاؤ ریٹ بڑھا دیا اس مہینے کے اندر، اس لیے ہر آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ہر آدمی جو ہے عذر کے بغیر، مجبوری کے بغیر کوئی آدمی روزہ نہ چھوڑے بالکل بھی خدا کے لیے، اس لیے کہ جو آدمی اس مہینے کا احترام نہیں کرے گا، توہین کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، مغفرت سے محروم کر دیا جائے گا ایسا آدمی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے اندر دل کھول کر خرچ کرنا ہے۔ کوئی غربا ہے، مساکین ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، ان کے گھروں کے اندر راشن ڈالو۔ خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، مال کو روکنے سے کم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بیچارے بہت خرچ کرتے ہیں، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، تو کیا ان کے سر میں گڈھا ہے؟ کیا وہ باولے ہیں؟ نہیں، ان کے دلوں کے اندر وہ حقیقت، وہ یقین اتر چکا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ یقین ہے ان کو کہ سود سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جو صدقات خیرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے اوپر ان کا یقین ہے، اس لیے وہ اپنے مال دولت کو خوب راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔
ہمارا بھی ایسا یقین ہو جی بیواؤں کے گھروں کے اندر راشن ڈالا جائے، یتیموں کا خیال کیا جائے، غربا کو دیکھا جائے، اور اسی طریقے سے فقراء مساکین کا خیال کیا جائے، جی مسجدوں کا خیال کیا جائے، مدرسوں کا خیال کیا جائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ماہ مبارک کو ہمیں اس طریقے سے گزارنا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔